بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومها۔ باب ہے دین کے کاموں میں اللہ عز وجل کو سب سے محبوب ہمیشگی والا کام ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ عن ہشام عن قال اخبرنی ابی عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ وعندها امرأة، اور سیدہ عائشہ کے پاس ایک عورت تھی۔ آپ نے فرمایا من هذه، یہ عورت کون ہے؟ قالت، سیدہ نے کہا کہ فلانۃ، یہ فلاں عورت ہے۔ تذکر من صلاتها، تو وہ اس کی نماز کا تذکرہ کرنے لگی کہ یہ بہت لمبی چوڑی نماز پڑھتی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا مہ، اس کو چھوڑ دے۔ علیکم بما تطیقون، تم لازم پکڑو اس کام کو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ تعالی ہرگز نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاتے ہو۔ وکان احب الدین الی اللہ الیہ ما دام علیہ صاحبہ، اور آپ کو دین میں سب سے محبوب وہ عمل تھا جسے کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ گزشتہ باب میں تھا کہ دین اسلام کا حسن کیا ہے، اور اس حسن میں ذکر کیا کہ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اس باب میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ دین اسلام کا جو حسن ہے وہ دوام ہے، ہمیشگی ہے، کہ کوئی بندہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک دو دن وہ اچھا کام کر لے اور اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ناپسند کرتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے۔ دین سے مراد اعمال ہیں۔ احب الدین الی اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ اعمال ہوتے ہیں وہ عمل ہوتے ہیں جس پر ہمیشگی اور دوام اختیار کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ کے پاس جو آنے والی خاتون تھی اس کا نام تھا حولہ بنت طویت۔ یہ ام المؤمنین ہماری والدہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے خاندان سے تھی، اور صحیح بخاری کی جو فتح الباری شرح ہے اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ یہ عورت رات بھر آرام نہیں کرتی بلکہ پوری رات قیام کرتی ہے اور پوری رات اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس خوبی کا تذکرہ سننا گوارا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ماہ، اس عورت کو چھوڑ دے، اور کہا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرنا چھوڑ دے، اور جو یہ تم تذکرہ کر رہی ہو اور اس سے متاثر ہو رہی ہو کہ یہ عورت ساری رات قیام کرتی ہے اور رات بھر آرام نہیں کرتی، یہ قصے اور یہ تذکرے اس کے چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں، کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ بندہ باقی دنوں سے ہٹ کے ان میں کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان آتا ہے تو رمضان کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ ان ساری راتوں میں بیدار رہتے اور بیدار رکھتے۔ اب ان راتوں میں کوئی آدمی خصوصی اہتمام کر کے خود بھی بیدار رہتا ہے، کسی کو بھی رکھتا ہے، تو یہ اچھا کام ہے۔ البتہ عام دنوں میں جب کبھی کسی آدمی کو جوش آئے تو وہ پانچوں نمازیں بھی پڑھے،
پھر اشراق کی نماز بھی پڑھ لے، پھر چاشت کی نماز کو بھی پڑھ لے، پھر اسی نماز کو تھوڑا سا تاخیر سے ضحیٰ کی نماز بنا لے، رات کو نماز تہجد کے نام پہ وہ آدھی رات قیام کرتا رہے، 4 دن یہ کام کرے گا پھر وہ تھک جائے گا، اور پھر نہ صرف وہ تہجد کو چھوڑے گا، اشراق چاشت کو چھوڑے گا، وہ فردی نمازوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کام کرو جس کی تمہارے پاس طاقت ہے، اور وہ کام کبھی نہیں کرو جس کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں میں سے مسجد نبوی میں ایک تار لگی ہوئی دیکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ تار کس وجہ سے ہے؟ کہا فلاں آپ کی بیوی ہے، وہ جب قیام کر رہی ہوتی ہے پھر تھک جاتی ہے تو اس کے ساتھ سہارا لے لیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند نہیں کیا۔ آپ وہ کام کیجئے جس کی آپ کے اندر طاقت ہے، اور وہ کام کبھی نہیں کیجئے جس کی آپ میں طاقت موجود نہیں ہے، البتہ وہ کام ہمیشگی والا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا، کانا یقوم اللیل، وہ رات کو قیام کرتا تھا، فترک قیام اللیل، پھر اس نے رات کا قیام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اس بندے کی طرح نہیں ہونا کہ وہ کبھی رات کا قیام کیا کرتا تھا اور اب وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گیا اور اب وہ قیام نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ساری زندگی قیام کیا۔ کانا حدیث میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما رات کو پھر بڑا تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، اور آپ نے ہمیشگی بنا لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے آپ نے پھر ساری زندگی قیام کیا، رات کو بہت کم آرام کیا کرتے تھے۔ تو جو آدمی ہمیشگی اختیار کرتا ہے اسے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی اگر اچھے اعمال پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اسے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال شروع کر کے اسے چھوڑنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی کسی سے ایک اچھا تعلق بناتا ہے اور 4 دن اس کے پاس جاتا ہے، اسے اپنے ہاں بلاتا ہے، اس کے ہاں کھانا کھاتا ہے، پھر اسے اپنے ہاں دعوت دیتا ہے، تو ایک اچھا تعلق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق منقطع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جب اچانک سے وہ تعلق منقطع کرتا ہے تو اس سے آپس میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے ناراض ہو گیا اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی سمجھے گا اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جب یہ اعمال میں دوام اختیار کرتا ہے نا، بھلے تھوڑا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ قربت نصیب ہوتی ہی رہتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو 6 مہینے مسجد میں نہیں آتا، اور 6 مہینے بعد آتا ہے تو وہ ایسے پھر مسجد میں آتا ہے کہ لگتا ہے کہ گھر جانے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو 6 مہینے جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا، بجائے یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں بہت زیادہ اعمال کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ فردی نمازوں کا تعلق رکھتے ہیں، کچھ نفلی نمازوں کا تعلق رکھتے ہیں، بھلے وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ آپ نماز کے لیے آئے، گھر چلے گئے، پھر اللہ کے ساتھ تعلق پھر آگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اذان ہوئی، آپ پھر مسجد میں آگے، تو یہ اللہ کے ساتھ جو یہ تعلق ہے نا، یہ جو دوام والا تعلق ہے، یہ ہمیشگی والا تعلق ہے، اس میں آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک بڑا مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ اور حدیث کے آگے ہے ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ ثواب دینے سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، تم عمل کر کے اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو کوئی آدمی اس سے یہ مطلب نہیں نکال سکتا کہ اللہ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے، اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کو تھکاوٹ ہو تو اللہ رب العالمین نیند کرے، آرام کرے،
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اللہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، تم اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے، زیادہ عمل کر کے اپنے آپ کو بیمار کر لو گے اور اپنے آپ کو پریشان حال بنا لو گے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہماری والدہ یہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام پسند کرتے تھے، آپ اللہ رب العالمین کے لیے کام کیجئے، اعمال کیجئے اور ان میں ہمیشگی ہو، بھلے وہ اعمال کم ہو۔ اور اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ اگر عمل کرتا ہے پھر وہ تھوڑا عمل کر لے لیکن اس عمل میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔